الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا ہے وٹوا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا
ہمارا ہو نہیں سکتا، نسبت مصطفیٰ بھی، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ بزرگوں نے محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ بھی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یوں فرمایا کہ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسا قیمتی، ایسا جامع، ایسا زبردست اور ایسا بہترین عمل ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، ایسا بہترین عمل ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ دونوں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف ایسا جامع عمل ہے، ایسا قیمتی عمل ہے، ایسا زبردست عمل ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے پر 40 انعام ملتے ہیں، 40 انعام ملتے ہیں، 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہے،
اور 10 گنا معاف ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک عورت حسن بصری رحمت اللہ کی علیہ کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹی کی یاد آتی ہے، جوان تھی، خواب میں دیکھنا چاہتی ہے، آپ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے تو 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تجھے تیری بیٹی خواب میں نظر آئے گی۔ وہ ماں ایک دم خوش ہو گئی، چلو بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی، ترستی تھی، آج ہی رات عمل کر لوں گی اور انشاءاللہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں گی۔ وہ ماں فرماتی ہے کہ میں نے عمل کیا اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو گئی۔ اللہ کی شان، مجھے میری بیٹی خواب میں نظر آئی۔ بیٹی خواب میں نظر آئے تو ماں خوش ہو جاتی۔ یہ فرماتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا نا تو میں تو خواب میں ہل گئی، میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی، میں چوک کر کے اٹھ گئی اور موقع دیکھ کر حضرت کے پاس آئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیا ہوا؟ آپ نے جو عمل بتایا تھا نا وہ عمل میں نے کیا اور اللہ کی شان آج کی رات میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں بھی دیکھا۔ لیکن حضرت میں نے کیا دیکھا پتا ہے آپ کو؟ میری بیٹی کو قبر میں سخت ترین عذاب ہو رہا۔ ایک ماں اپنی بچی کو دنیا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، سسرال میں تکلیف ہو تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ اب میری بیٹی چلی گئی، اس کا غم، اس کا صدمہ، اس کو خواب میں دیکھنا تھا اور یہ دیکھ لیا کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت میں تو ایک دم بے چین ہو گئی۔ آپ کچھ بتائیں کہ میری بیٹی پر سے عذاب ٹل جائیں، حالات ٹل جائیں، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، میں کیا کروں حضرت؟ حضرت نے فرمایا ایک صدقہ ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب ایک شکل ہے کہ تو صدقہ کر تو انشاءاللہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو عذاب بھی ہٹ جائے گا۔ صدقہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے صدقہ کیا ہوگا، کچھ وقت گزرا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں آرام کے لیے لیٹا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کو دیکھا، جنت کی وہ قیمتی نعمتیں، جنت کے وہ خوبصورت مناظر اور دلکش مناظر میں نے بھی دیکھے۔ ایک نوجوان لڑکی آتی ہے، حضرت فرماتے مجھے آ کے سلام کرتی ہے، میں نے سلام کا جواب دیا، مجھے کہتی ہے آپ میرے کو جانتے ہو حضرت؟ حضرت نے فرمایا کہ میں تو تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ کل کو میری ماں آپ کے پاس آئی تھی، وہ میری ماں وہ کہہ رہی تھی میں عذاب میں ہوں۔ ہاں تیری ماں تو کہہ رہی تھی تو عذاب میں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سب سے عذاب میں ہے، تو جو جنت میں گھوم پھر رہی ہے، مزے کر رہی ہے، عیش کر رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت میری ماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں اکیلی نہیں، اس قبرستان میں اب سے لوگ دفن ہوتے تھے، ہم 70,000 لوگ سخت عذاب میں گرفتار ہیں، 70,000 لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صاف اعلان فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گا۔ اب دیکھنے میں ہم کہ ہم اس کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں، تیسری کوئی چیز قبر بنتی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان جس طرح اپنے بچوں کی اور اپنی فیملی کی دنیا کی حد تک سوچتا ہے، عقل مند باپ وہ ہے جو دنیا کا سوچنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کی آخرت کا بھی سوچے کہ مرتے ہی میرے بچوں کی قبر جنت کا باغ بننی چاہیے، تاکہ قبر کے اندر جا کر بچے دعا دیں یار آج میں میرے باپ کی وجہ سے میری قبر جنت کا باغ بنی۔ اور آج الحمدللہ جن کے دادا نے، جن کے ابو نے، وڈیل کے اندر اللہ کا دین
आशिक रसूल, दीन की मेहनत करने वाले, सुन्नतों पर चलने वाले, उन्होंने घर में दीनी माहौल कायम किया। आज भी उनके बच्चे भी नेक हो रहे हैं, उनके पोते भी नेक हो रहे हैं, घर में दीनी माहौल कायम हो रहा है, इस्लामी लिबास आ रहा है, उनके घरों में टीवी नहीं। क्या हुआ? तो वडील नहीं है, वडील अल्लाह को जानता है, अपनी मौत का मालूम है कि कितने लोग दुनिया से चले गए, कोई आया नहीं है, ये वन वे है, यहाँ से लोग जाते ही है, रिटर्न नहीं आते। और ये दुनिया में हम मुसाफिर है, मुकीम नहीं है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समा है। हम सबको इस दुनिया से जाना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। इसीलिए मेरे अजीजों, एक बात तय कर दी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे घर का वडील बनाया है, घर का जिम्मेदार बनाया है, घर का बाप बनाया है, घर में मेरी बात चलती है, तो इस घर में मेरे होते हुए अल्लाह के दीन को कायम करो। फिर असरात खत्म, फिर तकलीफ खत्म, फिर बलाएं खत्म, फिर मुसीबत खत्म, फिर परेशानी खत्म, फिर बेबरकती खत्म, फिर आमिलों के चक्कर खत्म, फिर मियां बीवी के झगड़े खत्म, फिर बच्चों का सामने बोलना खत्म, बच्चे भी फरमा बरदार, बहुएं भी फरमा बरदार, बीवी भी फरमा बरदार, घरों में मजा, दुनिया में रहते हुए जन्नत के मजे। क्यों? सब अल्लाह के हो गए तो अल्लाह इनके हो गए। और जो अल्लाह का नहीं होता, अल्लाह को उसकी जरूरत भी कोई नहीं। अल्लाह हमारा मोहताज थोड़ी है, हम अल्लाह के मोहताज। भाई कितने लोग हैं रमजान में बहुत कुरान पढ़ते हैं और रमजान के बाद कुरान रख देते हैं, तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है ना? कुरान थोड़ी हमारा मोहताज है, हम कुरान के मोहताज हैं। हम पढ़ेंगे तो हमारा फायदा है, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नुकसान। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको बयान किया, मन आमिल सालिहन फलिनफ्सी। अल्लाह का कुरान कहता है जो नेक अमल करेगा अपनी जात के लिए करेगा, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करेगा। भाई तू नेक अमल करेगा, तुझे सुकून मिलेगा, तुझे बहार मिलेगी, दुनिया में तुझे कामयाबी मिलेगी, तेरी कब्र जन्नत का बाग बनेगी, तुझे जन्नत मिलेगी, तू जहन्नम से बचेगा। सब तेरा फायदा है, अल्लाह का थोड़ी फायदा है। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सी, जो नेक अमल करेगा अपनी जात के लिए करेगा, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करेगा। वमन असाअ फअलैहा, और अगर कोई बुरा अमल करेगा, गुनाह के काम करेगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, अपनी तन्हाइयों को नापाक करेगा, अल्लाह फरमाते हैं वो अपना नुकसान करेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा। उसको बेचैनी मिलेगी, वो परेशान होगा, वो हालात में आएगा, उसके दिल के अंदर एसी की जगह हीटर शुरू हो जाएगा, अंदर से बेचैनी, तकलीफ, बीवी सामने बोलेगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चे मुकाबले पर आएंगे, शादी करके 2 साल के बाद अपनी बीवी के हो जाएंगे, नानी दादी याद आ जाएगी, जिंदगी तल्ख हो जाएगी। क्यों? जो अल्लाह का नहीं होता, अल्लाह उसका नहीं होता। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जो अल्लाह का नहीं होता अल्लाह उसका नहीं होता। अल्लाह को उसकी जरूरत भी कोई नहीं। ओ मेरे अजीजों, आज की मजलिस का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि मैं और आप अपनी जिंदगी का यूटर्न लें और यूटर्न लेकर के अल्लाह की तरफ आ जाए। बहुत मजा है, बहुत सफरों में जाना होता है तो बहुत लोग मिलते हैं आकर, जिसने अपनी जिंदगी चेंज करके अल्लाह की तरफ आ गए वो शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। मौलाना क्या बताएं आपको, हम कीचड़ में थे, पता नहीं था, अब पता चला, पानी देखा तो हम तो पहाड़ों में आ गए। बोला अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, दुनिया में रहते हुए जन्नत के मजे देख रहे हैं, वरना पैसा भी था, गाड़ी भी थी, बागात भी थे, शोरूम भी थे, बंगले भी थे, इज्जत भी थी, वडील भी थे, इलाके में इज्जत भी थी, हम समझते थे हम कुछ है भी, लेकिन घर जावे तो वही बेचैनी, वही बेबरकती, वही हालात। 2 काम बनाने जावे तो 4 काम बिगड़ जावे, 4 काम बनाने जावे तो 8 काम बिगड़ जावे। जिंदगी गलतियों का शिकार, बेचैनी लगी होता। आप लोगों ने लग्जरी में सफर किया होगा ना, लग्जरी बस में 50-60 लोग बैठे हैं और वो स्पीड ब्रेकर से गुजरती है, बम्पर से, तो जो पीछे बैठे होते हैं ना वो बहुत उछलते हैं,
देखा ऐसे उछलते पीछे बैठने वाला, अगर वो पीछे बैठ के नमाजें पढ़ता रहे तो भी उछलेगा, सदका देता रहे तो भी उछलेगा, और तौबा करके रोता रहे तो भी उछलेगा। आप पीछे क्यों बैठे भाई? क्या करूं कि मेरे को पता न चले? वहां से उठ और ड्राइवर के पीछे आ जाए तो तेरे को स्पीड ब्रेकर का बम्पर का पता नहीं चले। गुजरना तो है बम्पर पे से, लेकिन ड्राइवर के पीछे बैठने वाले को पता नहीं चलता, और जो एकदम पीछे बैठे हैं उस पर एक भी बम्पर पर रहम नहीं किया जाता। चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो हाफिज साहब हो, चाहे वो हाजी साहब हो, चाहे वो दीन के दाई हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, जो पीछे बैठा है उसका उछलना जरूरी है। यूं फरमाया कि ये दुनिया लग्जरी बस है, अल्लाह इसको चला रहे हैं, जो अल्लाह से जितना दूर होगा उछलता ही रहेगा, तड़पता ही रहेगा, सिसकता ही रहेगा, बिलकता ही रहेगा, हालात ही में रहेगा, परेशान ही रहेगा। और जो अल्लाह के करीब आ जाएगा उसको हालात का पता नहीं चलेगा, जिंदगी गुजारने की मजा आ जाएगी, जिंदगी वेल सेट हो जाएगी, जिंदगी पुररौनक हो जाएगी, जिंदगी में बहार आ जाएगी। भाई वाटर प्रूफ घड़ी हो तो कंपनी गारंटी देती है कि रेल भी आ जाए ना, बाहर भी आ जाए ना, तो भी घड़ी के अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर प्रूफ है। हाँ, जो अल्लाह का हो जाता है ना, हम तो उसके पास भी आते हैं, लेकिन मेरा रब उसके दिल को हम प्रूफ कर देते हैं। वो हम अंदर नहीं जाते, वो बाहर रहते हैं। इसलिए वो लोग बगैर तख्तो ताज के बादशाह होते हैं, और इनके पास सुकून होता है और जिंदगी गुजारने का मजा होता है। इंसान, अभी तक तो तूने फिक्र दुनिया करके देखी तो तू परेशान हो चुका है, अब फिक्र उक़बा करके देख, आखिरत की फिक्र करके देख, छोड़कर अपने फिक्र सारे फिक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया और कौन किसका है बना। इंसान जब सबको अपना करके देखा तो धोखा खाया है, पछताया है, नादिम हुआ है, शर्मिंदा हुआ है। अब रब को अपना करके दे, अब अल्लाह को अपना करके दे, अब एक अल्लाह को दिल में बसा करके दे, उसके बाद आती है जिंदगी गुजारने की मजा, वरना जिंदगी तंग हो जाए, बेचैनी का शिकार हो जाए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं घर गया, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि हजरत, बीवी किसी को हजरत है तो ये भी बड़ी बात है, हजरत एक औरत आई है, बहुत रो रही है कब से, मुझे लगता है कि ये मुल्क की सबसे ज्यादा परेशान औरत है, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है पर्दे में। तो हजरत ने फरमाया कहाँ है? क्या यहाँ है? क्या जी फरमाओ क्या हुआ? उसने कहा हजरत एक तो अल्लाह का शुक्र है मेरी शादी अच्छी जगह हुई है, हम लोगों के पास अच्छा बंगला भी है, मेरे शोहर की फैक्ट्री भी है, बड़ा कारोबार भी है, और पूरे घर का खर्च मेरे शोहर ही चलाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जो वॉचमैन वगैरह होते हैं उनको भी मेरे शोहर पैसे देते हैं। हजरत ने फरमाया तो फिर परेशानी की क्या बात है? वो मुझे सिर्फ पॉकेट खर्च, सिर्फ मुझे इस्तेमाल के लिए पैसे वो कम देते हैं हजरत, तो शायद आप दो बात कह दे और मेरा अगर वो जेब खर्च बढ़ा देवे तो जिंदगी बेस्ट हो जाए और बेहतर हो जाए, मुझे हो ही रहता है। बाकी सब खर्चा वो उठाते हैं, मेरा पर्सनल खर्चा मुझे कम देते हैं। हजरत के ये कहते तो वो रोने लगे, तो बहुत रोई। हजरत ने फरमाया कि ऐसा लगा कि ये बहुत परेशान हाल हो रहा था। हजरत ने फरमाया तुझे कितने देते हैं? तो कहा मेरे को सिर्फ 50,000 ही देते हैं। ये तो अच्छी रकम है, 50,000। हजरत फरमाते मैंने उसकी सारी बात सुनी और मैंने उसको कहा कि तू पैसा बढ़ाना चाहती है कि परेशानियां खत्म करना चाहती है? उसने कहा मैं परेशान रहती हूँ, ज्यादा पैसे आएंगे तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। हजरत ने फरमाया सुन, 50,000 के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख भी दे देगा ना तो तेरी परेशानी दूर नहीं होगी। ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है। हजरत बस मैं सुकून चाहती हूँ, आप बताओ क्या करूँ? हजरत ने फरमाया मैं बताऊंगा वो तो करेगी। उसने कहा जी हाँ जरूर, मेरे को सुकून चाहिए, मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, जिंदगी गुजारने की मजा नहीं आती, इसलिए आपके पास आई हूँ। हजरत ने फरमाया कि तेरे घर में टीवी है? उसने कहा हाँ है। फरमाया इसका खुलासा कि जिसके घर के ऊपर उल्टी छत हो उस घर के ऊपर खुदा के सीधे फैसले नहीं होता, बेटा उसको निकाल कर।
تو پکا پردہ کرتی ہے؟ نہیں، کبھی کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی. ایک کام کر، تو پکا پردہ کر لے. یہ 2 کام کر. تیسرا، مصلے پر وقت بڑھا دے تھوڑا. مصلے پر جو جتنا وقت دیتی ہے نا تھوڑا بڑھا دے، خالی اللہ کی طرف آ جائے، پھر میرے کو بتا. تو حضرت میری پریشانی دور ہو جائے گی. تو نہ، بالکل. تو نے نکاح کے وقت ایک جملہ کہا اور تو شوہر کی ہو گئی. ابھی تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کی بھی ہو جا، تو اللہ کی ہو جا، تو سب تیرے ہو جائیں گے. تجھے مزہ آئے گی زندگی گزارنے کی. حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے میں نے اس کو بھیج دیا. وہ چلی گئی. پتہ نہیں کس حال میں کیا ہے. 4 مہینے کے بعد فون آیا. بیوی نے کہا کہ حضرت وہ مستورات آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو رونے جیسی ہو گئی. حضرت جزاک اللہ جزاک اللہ. میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ حضرت بے شک میری پریشانی کی وجہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ نہیں تھے. آپ نے صحیح بتایا حضرت. میں نے ٹی وی نکال دی، میں نے پردہ کر دیا اور میں نمازیں پڑھنے لگی. حضرت مجھے اتنا سکون لگ رہا ہے اور اتنی مزہ آ رہی ہے اور ایسا پیس آف مائنڈ میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ شاید اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور حضرت وہ 50,000 تھے نا، اس میں صحیح معنوں میں برکت نہیں تھی. ابھی اتنی برکت ہو گئی کہ 15,000 روپے میں میرا کام چل جاتا ہے اور 35,000 روپے بچ جاتے ہیں. اب کیا کروں 35,000 روپے کا؟ تو ہمارے یہاں جو بیوہ ہیں، جو یتیم بچے ہیں، پچھلے 4 مہینے سے تو ان پر تقسیم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سبب کہ آج ہمارے یہاں بھی جو مسئلہ ہے وہ بے برکت ہے. برکت نہیں ہے کہ کاش اگر برکت ہو جائے تو سب مسئلے ختم ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں ایک بہار لاتا ہے. اس لیے آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی یو ٹرن لے کر کے اللہ کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عورت کہنے لگی، حضرت میں اکیلی نہیں، ہم 70,000 لوگ، ہم 70,000 لوگ سخت عذاب میں گرفتار تھے. حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ ایک اللہ کے ولی کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر گیا، ایک اللہ والے کا، اور انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے بخش دیا. اللہ نے ہم 70,000 کی مغفرت فرمائی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تعجب کرے ایک مرتبہ درود شریف، یہ ایک مرتبہ درود شریف، اس کو کبھی معمولی مت سمجھنا. ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو کہتے ہیں مولانا یہ تو چھوٹا درود ہے. وہ بھائی کوئی درود چھوٹا نہیں ہوتا، وہ پڑھنے کے اعتبار سے مختصر ہوتا ہے. ورنہ درود شریف تو بہت جامع ہے، بڑا زبردست. ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. یہ ربیع الاول کے مہینے کا سب سے پہلا اہم بنیادی اور ضروری پیغام ہے کہ میں اور آپ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کرتے ہیں. سورت میں ہمارے ایک دم قریبی رشتے دار ہے، محرم رشتے دار، ایک عورت، جوان عورت. اس نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ مولانا مجھے ایک تکلیف ہے تو آپ کوئی وظیفہ ایسا بتا دو تو میں پڑھوں تو مجھے اچھا لگے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کر، تو ہے نا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ، 500 مرتبہ 500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اس کے بعد اللہ سے دعا کر، مجھے امید ہے کہ اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. تو وہ تو رونے جیسی ہو گئی. میں نے ایسا کیا کہا تجھے؟ میں نے تو کہا درود شریف پڑھ. وہ کہتی ہے مولانا کئی وقت سے میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا ایک راز تھا، میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن آج آپ پہلے آدمی ہیں کہ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا، ورنہ آگے بات نہیں بڑھے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کہہ رہی ہے؟ مولانا میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا ایک راز تھا اور میں چاہتی تھی کہ میری موت تک یہ راز فاش نہ ہو. میں نے کہا بھائی ضروری بات ہو تو بتا دو میرے کو، میں آپ کا نام لے کے کسی کو بتانے والا نہیں ہوں. اس نے روتے ہوئے آواز میں مجھے کہا مولانا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں. تو آپ نے جو 500 بتائے وہ یہ 15,000 میں آ گئے کہ میرے کو الگ سے پڑھنے ہوں گے؟ پھر میں خاموش ہو گئی.
میں نے بولا وہ 15,000 میں آ گئے، میرے لیے بھی دعا کرنا. اب ایک سوال میرا ہے مجھ سے، میں نے اس کو کہا یہ 15,000 کا تجھے شوق کہاں سے ہوا؟ کس نے بتایا 15,000 پڑھنے؟ تو اتنا درود شریف پڑھتی ہے؟ تو کہا مولانا میرے شوہر کی وجہ سے. میرے شوہر کی وجہ سے؟ وہ جو ان کی فیکٹریاں ہیں وہ؟ تو بولے ہاں. میں نے کہا بھائی وہ ارے مولانا وہ بہت درود شریف پڑھتے ہیں وہ. میں نے کہا وہ تو بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں، وہ باہر بڑے سیدھے سادے، گھر میں بڑے اللہ والے. ہمارا حال اس کا الٹا ہے. گھر میں ایک مسلح بچھا رہتا ہے مولانا، مجھے وقت دیتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. لوگ تو باہر ان کو بہت مالدار آدمی سمجھتے ہیں، کسی کو اظہار نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے. تہجد کے وقت تہجد، اشراق کے وقت اشراق، چاش کے وقت چاش، اوابین کے وقت اوابین. اور 15,000 سے تو بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. اور کبھی نیند میں سے بیدار ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھ میری بیوی آج میں نے پیارے نبی کو ایسے خواب میں دیکھا. کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں آج میں نے ایسے خواب میں دیکھا. اور کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں آج میں نے ایسے خواب. مولانا میرا دل مچل اٹھا، مجھے بھی اپنے نبی کو دیکھنا ہے خواب میں. اب وہ درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تب ان کو خواب میں نظر آ رہا ہے، تو میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے. اس وقت میرا دل رو دیا. میں کہا دیکھ اس کا یہ مرد دیکھ ہے نا، اس کا وڈیل دیکھ ہے نا، وہ اللہ والا ہے نا، وہ اللہ کی طرف آ گیا ہے نا. تو آج یہ نوجوان عورت یہ اللہ کی طرف آ گئی ہے. 15,000 درود شریف پڑھتے. ہم گھر میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں نا، اسی لیے ہماری بیوی سیریل دیکھتی ہے اور ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں. اور میں اور آپ اگر اللہ کے ولی ہوتے ہماری بیوی رابعہ بصریہ جیسے ہوگی اور بچے پھول جیسے خواجہ صاحب جیسے بچے ہوتے. اور کل کو اٹھ کے یہ اللہ والے بنتے اور ہماری جنازے کی نماز پڑھاتے اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد قبرستان آ کے حساب ثواب کرتے. باہر آ جاتی دنیا میں فرما بردار ہوتے، خدا کے بھی فرما بردار ہوتے، ہمارے بھی فرما بردار. ہماری دکان پر بیٹھنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، میں نے پوچھا بھائی کیا پڑھتا ہے؟ دیہاتی آدمی. انہوں نے اللہ 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 پڑھا. پھر لکھتا کتنا پڑھتا ہے بھائی؟ 5,000. ارے تو اس کا منہ دیکھو، 5,000 اللہ اللہ. میں نے کہا کس نے بتایا آپ کو؟ تو مجھے کہتا ہے وہ سیٹ ہے نا آپ کے دادا. میں نے کہا وہ بھی 5,000 پڑھتا ہوں. دیکھیے سیٹ پڑھ رہا ہے تو آدمی بھی پڑھ رہا ہے. اب اپنے موبائل میں تو آدمی بھی موبائل میں. جیسا وڈیل ہوتا ہے نا اس کے پیچھے ایسے اثرات ہوتے ہیں، جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسے رعایا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر میں اور آپ نیک ہو گئے تو ہمارے پوتے اور نواسے اور بچے سب حافظ عالم ہونا شروع ہو جائے، گھر میں اللہ کا دین آنا شروع ہو جائے، بیوی بھی اللہ کی طرف آئے گی، بچے بھی اللہ کی طرف آئے گے، ایک چین سکون. اسی لیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینج کرے اور اللہ کی طرف آئے. ہم سب کو معلوم ہے آج 12 ربیع الاول ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، یہ بہاروں والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور یہی وہ مہینہ ہے اس مہینے میں آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا. آقا کی آمد کے لیے مہینہ ربیع الاول اور آقا کے دنیا سے پردہ فرما کر اللہ سے ملاقات کا مہینہ بھی ربیع الاول. یہ بڑی بہاروں والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پوری دنیا والوں کے لیے خیر ہو گئے. آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے اور آپ کی شان بڑی اونچی شان ہے اور آپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. اللہ والے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت چلو جو چاند تک پہنچ گئے، ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. کامیابی ان کے طریقوں پر چل جائے. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. سب کے بس کی
بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ لوگ سمجھتے کہ یہ ایک معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، حالانکہ یہ 2 معجزے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور دوسرا معجزہ یہ ہے چاند کا دوبارہ اس طرح مل جانا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قرآن میں قسم کھاتے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ بڑی برکتوں والی جگہ ہے مکہ مکرمہ۔ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں، زمزم کا کنواں مکہ مکرمہ میں، حجر اسود مکہ مکرمہ میں، حتیم مکہ مکرمہ میں، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، صفا پہاڑی مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں۔ قرآن اترنا شروع ہوا غار حرا، وہ غار حرا مکہ مکرمہ میں۔ ہجرت کے موقع پر پیارے نبی نے جو 3 رات قیام فرمایا، وہ غار ثور فرمایا، وہ بھی مکہ مکرمہ میں۔ اور یہ دنیا کی واحد جگہ ہے کہ یہاں کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایک طواف کرے تو 1,00,000 طواف کا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھے تو 1,00,000 قرآن کا ثواب ملتا ہے، ایک ظہر پڑھے تو 1,00,000 ظہر کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ دنیا کی واحد ہے، اور یہ دنیا کی واحد جگہ ہے یہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں طواف نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے یہاں پر عمرہ کیا جاتا ہے، یہ دنیا کی واحد جگہ ہے کہ یہاں مخصوص دنوں میں حج کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے لیے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرما رہا ہے، انتخاب لاجواب۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اور آقا کی شان کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کے چہرے کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، بال مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، عمر مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَمْرُكَ، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گئے، آپ کے اخلاق تو بہت بہتر ہے، بہت بلند پائے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ آپ کی امی بہت خوش ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد غمگین ہو گئی، خوش بہت ہو گئی، اتنا پیارا بچہ، ایسا حسین اور جمیل بچہ، ایسا خوبصورت بچہ، تھوڑی دیر کے بعد غمگین ہو گئی، کیونکہ ہمارا نبی یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، تو یاد آ گئی اپنے شوہر عبداللہ کہ کاش ہوتے اور آج دیکھتے تو دل بہت بڑا ہو جاتا، بہت خوش ہو جاتا۔ یاد آ گیا آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف، اکثر یتیم ہی در یتیم ہوا تھا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اور آپ کے دادا کو پتا چلا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے، ابھی تو چھوٹے ہیں نا، میرے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے، یعنی میرے یہاں پوتا آیا ہے، تو ہم سب کو معلوم ہے دودھ سے زیادہ ملائی میٹھی ہوتی ہے، دادا کو اپنے بچوں اور بچیوں سے زیادہ پوتے اور نواز سے زیادہ اچھا ہے، دودھ سے زیادہ ملائی میٹھی۔ اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو پتا چلا تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے ایک دم، اور دیکھا تو تعجب میں رہ گئے، ایسا بچہ تو دیکھا ہی نہیں، ایسا حسین جمیل خوبصورت، یہ تو کیا بچہ ہے، ان کی تو بہت تعریف ہوگی بھائی، کیا پیارا بچہ ہے یہ تو۔ دادا بھی تھوڑے غمگین بھی ہو گئے، کاش میرا بیٹا ہوتا تو آج بہت خوش ہو جاتا تھی،
کہ میرے گھر میں کس کی ولادت ہوئی ہے. تو دادا نے آپ کا نام رکھا محمد. محمد عربی میں یوں کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ نام آپ کا رکھا گیا. تو دادا تعجب میں ہے اور کہا کہ یہ تو محمد ہے, ان کی تو بار بار تعریف ہونی ہے, یہ تو بہت پیارا بچہ ہے. اور قرآن کریم میں یہ نام 4 جگہ پر آیا اور یہ نام اللہ نے رکھوایا اور اتنا پیارا نام. یوں فرمایا جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں, چومے گا نہیں, وہاں تک میرے نبی کا نام ادا ہوگا. محمد, جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا. جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں. آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں اور آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کی اب چھوٹا بچہ کروٹ نہیں بدلتا نا, آپ نے تو کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے تو آپ کی امی کو اتنا سا تعجب نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی امی فرماتی ہے کہ 9 مہینے آپ میرے پیٹ میں رہے, یہ 9 مہینے میں نہ تو مجھے کبھی کوئی درد ہوا, نہ کبھی مجھے متلی آئی, نہ مجھے کبھی کوئی ٹے آئی, نہ مجھے زیادہ پتا چلتا تھا کہ آپ میرے پیٹ مبارک میں ہیں. ایک دم آسانی, ریلیکس طبیعت, کچھ نہیں. اور بار بار خواب دیکھتی تھی یہاں میرا تیرے وہاں جو بچہ آنے والا ہے وہ 2 جہاں کا دلہا آنے والا ہے. تو پتا تھا کہ یہ کوئی بہت مبارک بچہ ہے, بہت پیارا بچہ ہے, اس لیے ان کا سجدے میں جانا سمجھ میں آ گیا. اب ہمارے نبی تو بچپن سے ہی اللہ کی تعریف کرنے لگے. ماں نے آپ کا نام ہی رکھ دیا احمد. احمد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جو اللہ کی بار بار تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں. اور یہ نام قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا, اسمہ احمد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی اور آپ احمد بھی. آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں, حامد ہے, محمود ہے, قاسم ہے, عاقب ہے, فاتح ہے, خاتم ہے, حاشر, ماہ, دا, سراج, رشید, منیر, بشیر, نذیر, طہ, یاسین, مزمل, مدثر, یہ سب صفاتی نام ہیں. شفیع, خلیل, کریم, حبیب, مصطفیٰ, مرتضیٰ, مجتبیٰ, مختار, ناصر, منصور, حافظ, شہید, قائم, عدیل, عادل, حکیم, عادل, حکیم, نور, حجت, قرآن, ابطحی, عربی, عشمی, تہامی, عدیل نہیں عادل. یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں. اور ایک عورت فرماتی ہے جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو میں آپ کی امی کے پاس کھڑی تھی. کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے نا اس کے اوپر رطوبت ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو میں نے بہت اچھی طریقے پر دیکھا کہ آپ کے اوپر کوئی رطوبت نہیں تھی, کوئی گندگی نہیں تھی, اور ایسا لگا کہ آپ ایک دم نہلائے دھلائے صاف شفاف دنیا میں تشریف لائے. اللہ اکبر کبیر. ایسے ہی تھوڑی نا ان کے طریقوں میں کامیابی ہے. اللہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اشعار میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ احسن منک لم تر قط عینی. پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وہ اجمل منک لم تلد النساء. کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو آج تک جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ کو قبیلے طائف کے آگے ایک قبیلہ ہے, قبیلے بنو قیس. قبیلے بنو سعد. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے میں لے جائے تو ایک دفعہ جانا قبیلے بنو سعد. میری زندگی کا یادگار سفر تھا. الحمدللہ میری تو پڑھائی ہوئی مدینہ منورہ سے, مسجد نبوی شریف سے, لیکن
میری بدقسمتی تھی کہ میں جا نہیں سکا وہاں. پھر الحمدللہ ابھی کچھ وقت پہلے جب میرا جانا ہوا تو ہم لوگ کچھ ساتھیوں نے مل کے مشورہ کیا کہ یار جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں 4 سال گزرے ہو اور اللہ نے آپ کو قبیلہ بنو سعد بھیجا ہو اور وہ طائف سے صرف 50-70 کلومیٹر ہو، آدھے گھنٹہ زیادہ، تو جانا چاہیے ایک بار. تو میں نے دیکھا سارے ساتھیوں کی کیفیت ہی چینج ہے. سب درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ایک دم عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آس پاس کا منظر دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم لوگ پہنچے قبیلہ بنو سعد، دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں، جہاں آپ کا مکان تھا، کوئی کیفیت ہی چینج. جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کنویں پر پانی بھرنے جاتے ہیں، جہاں بکریاں چرانے جاتے ہیں، جہاں آپ کا شرف صدر ہوا تھا. اللہ اکبر. میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ قبیلہ بنو سعد سے بہت سی عورتیں آئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تقریباً ہر عورت آئی ہے. پسند بھی بہت آیا، سوچا کہ لے جانا چاہیے، لیکن وہ پوچھتی تھی کہ ان کے ابو نہیں ہے. بی بی آمنہ کو اور ان کا دل اور دکھتا تھا، اس کے ابو نہیں ہے. تو وہ کہتی تھی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے. بس یہ سنتے ہی وہ آگے چلے جاتے ہیں کہ یتیم بچہ ہے، اس کو لے جا کے تو کیا ملے گا؟ اس کا اگر باپ ہوگا تو ہم کو کچھ پیسے دے گا، کچھ رقم دے گا، تو ہم اس کو دودھ بھی پلائیں گے، اس کو کھیل بھی لگائیں گے اور ہمارا گزران بھی چلے گا نا. یہ تو ہمارا گزران ہے. دائی حلیمہ بھی آئے، انہوں نے بھی پوچھا کہ ابو کہاں ہے؟ کہے تو یتیم بچہ. تو دائی حلیمہ بھی آگے نکل گئی. اب جتنی آئی تھی سب آگے نکل گئی. امی کا دل بہت ٹوٹا. عبد المطلب دادا تھے، وہ چپکے سے ایک جگہ کھڑے تھے اور کہا کہ یہ جو بھی آتے ہیں ان کے ساتھ تو بات کر کہ آپ میرے بیٹے محمد کو لے جاؤ، جیسے ہی تیری بات شروع ہوگی تو میں آ کے اس کے ساتھ آگے کی بات کروں. کیونکہ وہ چودھری تھے، لیڈر تھے، بڑے آدمی تھے. عبد المطلب آپ کے دادا اچھا نہیں لگے کہ اتنے بڑے آدمی ہوں اور لوگ ایوارڈ کر کے چلے جائیں، اس کے ابو نہیں ہے تو اچھی بات ہے. تو 100 عورتوں کو تو مالدار بچے مل گئے جس کے ابو تھے، جن کے پاس پیسہ تھا. دائی حلیمہ فرماتی ہے مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. وہ میری نظر میں یہی بچہ گھومتا تھا، کوئی جھجتا بھی نہیں تھا دوسرا. ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین اور جمیل بچہ. تو ریٹرن میں ہم واپس آئے تو میں نے اور میرے شوہر نے بات کی کہ اگرچہ اس کے ابو نہیں ہے لیکن بچہ تو بہت عجیب و غریب لگ رہا ہے. کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ ہم کو برکت دے دے. ضروری تھوڑی ہے کہ پیسوں سے ہی برکت ہوتی ہے. تو ہم اس کو لے جاتے ہیں. شوہر نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ لے لے اس کو، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں. قبیلے بھروسہ جب ہم آئے تھے اب لے لے اس کو. اب دادا آئے اور سب بات چیت ہوئی اور اب دائی حلیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار ہے. اور جیسے ہی آپ کی گود میں دیا نا تو بی بی آمنہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، دادا بھی رونے لگے. اور لکھا ہے کہ جب تک آپ اونٹنی پہ سوار ہو کے جہاں تک گئے نا تو جب تک نظر پڑی دونوں دیکھ رہے تھے. کیونکہ پہلے قبیلے بنو سعد یعنی ہمارے زمانے گھر سے کشمیر ہے، پہاڑ ہے، کھلی فضا ہے، ٹھنڈی صاف ستھری ہوا ہے. تو وہ وہاں کا کشمیر ہے، ٹھنڈی ہوا، صاف ستھری ہوا، وہاں کی بولی اچھی، زبان اچھی. کہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اگر اس کو ایسی فضا ملے گی، ایسی آب و ہوا ملے گی تو مضبوط بنے گا، طاقتور بنے گا، اس کی اچھی تربیت ہوگی. اس لیے سب مائیں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں اور وہاں کی عورتیں خوشی خوشی ان کی تربیت کرتی ہیں. اب وہ تو ہر سال آتے تھے، ہر سال 2 سال تک. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ جب آ رہی تھی نا دائی حلیمہ تو سب اونٹنیاں والے بار بار تانا دے رہے تھے، دائی حلیمہ تیری وجہ سے ہمارا سفر لیٹ ہوتا ہے، تیری اونٹنی کمزور ہے، لاغر ہے، دبلی پتلی ہے. دائی حلیمہ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ جب اونٹنی کمزور ہے تو مشکل سے ساتھ میں سفر کیا ہے. ریٹرن میں سب نے مشورہ کیا، دائی حلیمہ کو کوئی بچہ بھی ملا نہیں ہے اور ابھی پھر اس کی وجہ سے لیٹ ہوگا تو کہا ہم تو چلتے ہیں. دائی حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ. دائی حلیمہ فرماتی ہے ہماری قسمت جاگ اٹھی. یہ پیارا بچہ، خوبصورت بچہ، محمد نامی بچہ، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں. اس پیارے بچے کو بولے جیسے ہم نے سواری میں سوار کیا نا
تو وہ اٹھنی تو ایک دم چست اور چاقو چوبند ہو گئی، ایک دم توانا ہو گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا. تو ہم لوگ میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. یہ تو واقعی بہت برکتوں والا بچہ ہے. یہ آیا اور باہر آ گیا، ہمیں سکون مل گیا. تو دائی حلیمہ فرماتے ہیں پھر جو میری اونٹنی چلی ایک تیزی کے ساتھ، ایک پہاڑ کے ساتھ، عجیب و غریب انداز. تو قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی آ رہا ہے. پہلے قافلے چلتے تھے، اکیلے لوگ نہیں چلتے تھے زیادہ تر. یہ تو کوئی آ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا. دائی حلیمہ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کی تو اونٹنی کمزور ہے. اور دیکھا کہ یہ تو دائی حلیمہ آ گئی. ہاں ایسا لگتا ہے دائی حلیمہ نے مکہ سے سواری چینج کر دی. تو اس کی سواری جو ہے نا بہت تیز ہوتی تھی. اب تو قافلے والے الگ ہو گئے تھے، دائی حلیمہ الگ ہو گئی تھی. اب جب یہاں پر آئے نا تو دائی حلیمہ ان سے آگے جانے لگے. تو قافلے والوں نے کہا دائی حلیمہ رک، ہماری بات تو سن، تو نے مکہ سے سواری چینج کر لی ہے. دائی حلیمہ نے کہا سواری تو وہی ہے، سوار چینج کر دیا ہے. سوار کوئی برکت والا ہے، یہ بڑی رحمت والا ہے. ہماری تو قسمت جاگ اٹھی. وہ سب تعجب میں رہ گئے کہ یہ تو اٹھنی بھی وہی ہے اور مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اور یہ لوگ تو حشاش بشاش ہو گئے. ہم سب سے زیادہ خوشحال تو یہ لیتے اور تھنوں میں دودھ بھر آیا. سب کو افسوس ہونے لگا کہ یار اس بچے تو برکت والا ہے، اس کو ہمیں لینا تھا. دائی حلیمہ نے کہا بہت برکت والا بچہ ہمیں ملا ہے اور ہماری تو قسمت جاگ اٹھی. آپ کے 4 سال گزرے وہاں قبیلہ بنو سعد میں، زندگی کے مبارک 4 سال پہلے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بہت جلدی لے جائے. آپ کی عمر 2.5-3 سال کی ہوئی نا تو آپ کی دودھ شریک بہن تھی شیما، دائی حلیمہ کی بیٹی. دونوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا تو یہ دودھ شریک بھائی بہن کہلاتے ہیں. اب شیما کا کام یہ تھا بکریوں کو چرانا. تو شیما نے کہا کہ امی میں بکریوں کو چرانے جاتی ہوں. ہاں بیٹا وقت ہو گیا ہے تو جاؤ بکریاں چراؤ. میں بھائی کو لے جانا چاہتی ہوں محمد کو. امی نے کہا کہ بیٹا تو بھائی کو سنبھالے گی کہ یہ بکریوں کو سنبھالے گی. اس زمانے میں بھیڑیے بھی بہت نکل آتے تھے اور بکریاں ادھر ادھر چلی جاتی تھی. بیٹا تو بھائی کو مت لے جا، تو وہاں جا اور اچھی طرح بکریوں کو سنبھال اور ان کی حفاظت کر. تو امی تو دائی حضرت شیما نے کہا امی ایک بات بتاؤں، بھائی کو لے جاتی ہو نا تو بکریوں کو سنبھالنا نہیں پڑتا ہے. وہ کیسے؟ تو کہا جہاں چرانا ہوتا ہے نا ہم وہاں جاتے ہیں نا تو جہاں بھائی محمد بیٹھتے ہیں نا تو میں بھی ان کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں اور ساری بکریاں بھی ان کو دیکھتی رہتی ہیں. ادھر ادھر چلتی نہیں ہے. میری آنکھیں بھی ان کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور ساری بکریاں بھی ان کو دیکھتی ہیں. اس لیے آپ بھائی کو میرے ساتھ دیکھتے. پھر دائی حلیمہ بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر کرتے. بڑی شان والے نبی اللہ نے ہم کو دیے ہیں. کتنی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا. کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے. ایمان دیا تو نہیں کہا کہ احسان ہے. ماں باپ دیے، گھر دیا، بیوی بچے دیے، فیملی دی، کاروبار دیا، رات کو میٹھی نیند سلاتے ہیں. لاک ڈاؤن جیسے لاک ڈاؤن میں میرے اور آپ کی ایک کپ چائے آگے پیچھے نہیں کی اللہ نے. اس سے قریب ہے وہ، کبھی احسان نہیں جتلایا. اور ایک نعمت ایسی تھی کہ یوں فرمایا کہ میرا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. خلاصہ یہ کہ آپ کو ان کا امتی بنایا. یہ اللہ نے آپ پر احسان کیا. آپ کو پتا ہے آپ کس کے امتی ہیں؟ یہ کس شان والے نبی ہیں؟ یہ دنیا میں سب سے اخیر میں آئے ہیں اور سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے. سارے نبیوں میں اخیر میں آئے، سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے اور آپ کی امت سب سے اخیر میں آئی اور سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے آدم تو ان کا صدقہ ہے، ان کو بنانا تھا تو تجھے بنایا، ان کو بنانا تھا تو آسمان اور زمین کا نظام چلایا، ان کو بنانا تھا تو دنیا کا نظام چلایا. اور آج ہم کو وہی نبی کے طریقے پسند نہیں آتے، ان کی سنتوں سے ہم دور ہیں. ہمارے بچے ویسٹرن کلچر میں گھروں میں ان کے طریقے نہیں ہیں، ہمارے وڈیل ان کے طریقوں سے دور ہے، ہمارے نوجوان ان کے طریقوں سے دور ہے. یہ دل دکھ ہے. ایسی کیا کمی تھی؟ آپ تو اعلیٰ وارفا کالی کمری والے. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاج
تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، داد نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زاد نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا کہ یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا کہ جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو زا نے کہا کہ ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا بھائی قرآن جس پر نازل ہوا تھا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واؤ نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا بھائی یہ تو یاسین آ رہا ہے، یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے ایسے ایسے پہنچا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا محبت کی، کیا عشق کیا یار، آپ کے طریقوں سے ہٹ کر ان کی کوئی لائف بھی نہیں، ہمارے نبی کے طریقوں میں کمی کوئی نہیں ہے، 100% کامیابی ہے، سمجھدار لوگ تھے نا کہ 100% کامیابی ہے تو کیوں ناکامی کی طرف چلنا، آ جاؤ کامیابی کی طرف، دنیا آخرت دونوں سنوار لو، اللہ کی مدد لے لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آیا، اب جب مدینہ منورہ آیا نا سب کے لیے نئی بات تھی نا، آپ جو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اب آس پاس کے گاؤں والوں کو دیہات والوں کو ابھی تک تو کچھ پتا نہیں، تو آپس کے گاؤں میں دیہاتوں میں یہ بات آنے لگے، ذرا دھیان سے سننا، ایک صحابی کا آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہے، تو آپس کے گاؤں میں بات ہونے لگی، یار اپنے یہاں جو یثرب ہے نا یہ مدینہ منورہ، یہاں مکہ سے ایک شخص آیا، ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ان کی بات کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو دو تین طبقے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مکہ والوں کے ساتھ ہیں، چونکہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں، تو مکہ والے بڑے آدمی ہیں، مکہ والوں نے ان کو مانا نہیں، مکہ کے ایک بڑے طبقے نے تو ان کو مانا نہیں، ان کو فالو نہیں کیا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم بھی نہیں جائیں گے، جب مکہ والوں نے ان کو نکال دیا تو ہم جائیں گے نہیں، اور ویسے ہی دشمنی کرتے تھے، نعوذ باللہ، دیکھا نہیں کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار مدینہ منورہ بہت قریب ہے، کچھ ہی دیر کا راستہ ہے، تو ہم جا کے دیکھتے تو ہے نا، ہم کو بھی سمجھ تو ہے نا، اگر وہ اللہ کے نبی ہو تو ان پہ ایمان لانا ہی چاہیے، چھٹکارا نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہو تو ہم اتنے بھی نہ سمجھ تھوڑی ہے کہ ان کی بات میں آ جائیں گے، ہم تو ریٹرن آ جائیں گے، ہم تو جوان ہیں، سمجھدار ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجالین رضی اللہ عنہ، ذوالبجالین کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے مدینہ منورہ ایک رات کا سفر تھا، اونٹ پہ گھوڑے پہ کھچر پہ جانا ہوتا تھا، ہمارے گاؤں میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ اس طرح ایک آدمی آئے، ایک شخص آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے کو جانا ہے، جوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی، ایک دم جوانی کی عمر، اور ان کے چچا وہاں کے چودھری اور لیڈر، ان کے چچا وغیرہ دشمنی کرتے ہیں کہ نہیں جانا ہے اور اسلام قبول نہیں کرنا ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے، ان کی بات ہی نہیں سننی ہے، نعوذ باللہ، جب مکہ والوں نے قبول نہیں کیا تو ہم کیوں قبول کریں؟ عبداللہ نے ایسا نہیں ہوگا،
دیکھا نہیں تو کیسے فیصلہ کریں گے؟ چپ کے کچھ بات بنا کر کے سمجھا کر کے وہ مدینہ منورہ آ گیا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھے تو عبداللہ فرماتے ہیں میں نے تو جیت ہی دے دیا پورا. وہ میں تو دیوانہ ہو گیا, تو اللہ کے نبی ہے, ایسا تو دیکھا ہی نہیں کسی کو. ہم ایک خواب میں دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں تو ان کی تو قسمت جاگ اٹھی نا, سامنے جا کے دیکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایمان قبول کرنا. یہاں عربی جانتے تھے نا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں, خلاصہ تو بتایا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا. کچھ باتیں ہوئی اور ریٹرن آ رہے ہوں گے تو کچھ نصیحت وغیرہ جو ہونا تھا وہ ہوا. تو اس وقت ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ اپنے ایمان کو چھپانا, آپ جانے اللہ جانے, اللہ کو راضی کرنا ہے, کسی کو کیا بتانا. ایمان تو دل میں ہوتا ہے. یاد ہے چاچا چودھری اس علاقے میں لیڈر, مالدار آدمی, بڑے آدمی, وڈیل آدمی اور سمجھدار قوم کے, چچا نے دیکھا کہ یہ جب محمد نامی شخص کا تذکرہ آتا ہے نا تو سب نارمل سنتے ہیں اور یہ عبداللہ بن بجاج کے کان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. خطرہ لگتا ہے کہ کہیں مسلمان تو نہیں ہوں گے. میرے ہی گھر میں میرا بھتیجا یہ کہیں اسلام تو نہیں لے آیا. چچا کو کہتے کہ میرے کو ایک دم تعجب ہو گیا, چیک کیا, ڈاؤٹ فل ہو گیا, یہ معاملہ مشکل ہو گیا. دوپہر کا وقت تھا, سب جمع تھے, ان کے امی ابا وغیرہ سب. حضرت عبداللہ بن بجاج کو بھی بلایا, اے عبداللہ کھڑا ہو جائے. بڑے آدمی تھے نا چچا, کھڑے ہو گئے. کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ڈائریکٹ سوال. صحابہ ایمان تو چھپاتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے. عجیب چچا جان, پیارے نبی کے غلاموں میں بھی شامل ہوتے ہو اور اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا ہے. بہت غصہ آیا شدید, لیکن سوچا کہ غصہ کروں گا تو یہ حادثہ نکل جائے گا, مدینہ منورہ چلا جائے گا. کسی طرح سمجھا بجھا کر کے ان کو یہاں رکھ لیتے ہیں. کہتے عبداللہ تو اچھا آدمی ہے, میرا بھتیجا ہے, اس کے لیے دو بات تیرے سامنے رکھتا ہوں, دھیان سے سننا. جی اگر تیرے کو مدینہ منورہ جانا ہے ان کے پاس تو چلا جا, 0/0, یہاں کوئی نہیں, بھول جا سکتا ہے. تیرے ماں باپ کو بھول جا, مجھے بھول جا, یہ گھر بھول جا, یہ پراپرٹی بھول جا, یہ اچھا کھانا بھول جا. میں تیرا چچا نہیں, یہ تیرے ماں باپ نہیں, تو جانے تیرا کام کر, 0/0. بہت بڑا جملہ تھا یہ. دو بھائی الگ ہوتے ہیں نا تو 10,000 روپے نہیں چھوڑتے تھے. اور وہ چچا یوں کہہ رہے کہ دیکھو وہاں جانا ہے تو بالکل 0, خالی ہاتھ چلا جائے. اور اب اصل میں لالچ دے رہے, سمجھا رہے ہیں. اور اگر تجھے یہاں رہنا ہے تو میں ہوں تیرا چچا, گاؤں میں اپنی عزت ہے, یہ ہے تیرے ماں باپ, یہ ہے رشتے دار, شادی ہوگی, روزانہ اچھے بچہ کھانا کھا رہے ہیں, ہم کو پیسوں کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, مزیدار اور بہترین لائف ہے. ہماری تو چاہتی کہ تو ان کو چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ رہے. فیصلہ کر, چل کیا کرتا ہے بیٹا عبداللہ, محبت سے کہا. انہوں نے تو وہی سیکنڈ کہا کہ چچا میں تو چلتا ہوں مدینہ منورہ. اب آیا غصہ, یہ تو آج کل کا لڑکا اور میرے سامنے بولتا ہے, گاؤں میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی اور اس کی اتنی سب جرأت. بہت غصہ آیا. اب غصہ آیا نا تو ایک دم ان کے گریبان پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ ایک دم پوری چادر ہی ان کی اتارے, پورے کپڑے ان کے اتارے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو پورا بنانا کر دیا, سب کپڑے دے دے. جا ان کے پاس جانا ہے نا, مدینہ ان کے پاس جانا ہے نا, تو جا, یہ کپڑے بھی ہمارے, بغیر کپڑے کے چلا کر جاتے ہیں. دل بھی ٹوٹ گیا, آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور کہا کہ چچا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, میں تو جاؤں گا وہاں. ماں کو بہت رحم آیا, بہت پیار آیا, یار بہت افسوس ہو. لیکن اگر کچھ چادر دینے جاتے ہیں تو چچا مانیں گے, چچا کا رعب ہے, تو کسی طرح موقع دیکھ کر کے ایک چادر دے دیں, چچا کو پتہ نہ چلے. اس کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ چادر کے 2 حصے کیے, ایک سے اپنا تہبند بنایا اور ایک چادر اوپر اوڑھ دیا. چلے اب مدینہ منورہ, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں.
ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، رشتے داروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، خاندان والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، زمین جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب کو رکھ کے اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ اور آج ہم ان کی محبت میں موبائل کا غلط استعمال چھوڑنے تیار نہیں، فجر کی نماز پڑھنے تیار نہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے تیار نہیں، اسلامی لباس میں آنے تیار نہیں، اور وہ پوری دنیا چھوڑنے تیار ہے اللہ کے نبی کے نام۔ اب ایک رات کا راستہ تھا، صحابہ یہ سب منظر اللہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن بجانے نے کیا قربانی دی۔ کسی کی قربانی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت کم وقت مانگا جاتا ہے اللہ کے راستے کے لیے، اتنا تو لگا دو سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ حضرت خواجہ صاحب پیران پیر نے پوری زندگیاں لگا دی اللہ کے دین کے خاطر کہ اللہ کا دین زندہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی، چہرہ ٹمٹما اٹھا خوشی سے۔ ہم کو بڑا تعجب ہوا، ایسا تو کوئی مظاہرہ نہیں ہوا کہ چہرے پہ ایک دم خوشی آ جائے، یہ کیا ہوا؟ تو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوہ تو وہ حضرت عبداللہ بن بجانے لگے۔ اللہ کے نبی کی نظر ان پہ پڑی تو ایک دم خوش ہو گئے کہ عبداللہ آ گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے تھے، تو نوجوان دیہات کہیں کے رہنے والے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سیدھا سادہ نوجوان ہے اور دو چادر پہن کے آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، کچھ بات چیت ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داستان سنی نا تو آپ کا دل بھی بہت ٹوٹ گیا۔ ماں کا بچہ تکلیف میں ہو نا تو ماں نہیں دیکھ سکتی، تو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرتے تھے اپنے امتیوں سے۔ سنا نا کہ میرے خاطر سب چھوڑ کے آئے، بہت بڑی بات ہے، سب چھوڑ دینا، پوری دنیا چھوڑ دینا کہ اپنے آپ کے پاس آ گیا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرا کوئی نہیں، اب جو کچھ ہے میرے ہاتھ میں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کا تسلی ہوگی اور کہا کہ وہ اصحاب صفہ میں شامل ہوئے۔ عبداللہ یہ بہت سے صحابہ ہیں اصحاب صفہ پہ رہتے ہیں مدرسے میں ان کو پڑھاتا ہوں، حدیث شریف وغیرہ سب سیکھتے ہیں وہ، تو یہاں جائے کھانے وغیرہ کا سب نظام یہاں ہو جائے، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں آگے بڑھتا ہے۔ عبداللہ بن بجانے تو ایک دم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن بجانے۔ ایک دفعہ تو مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ پر زور سے اللہ 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 کی ضرب لگانے لگے، عشق ایک جوش مارنے لگا، جذبہ کی کیفیت تاری ہو گئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جذبہ کہاں سے ثابت ہے، وہ پڑھتے ہی سیرت میں پتہ چلا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی یعنی اخلاص کے ساتھ کرو آپ، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے نا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ دربار رسالت سے اخلاص کی سند ملی، یہ دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے محبت میں وجدہ میں آ گئے، اللہ اس کے رسول سے ایسا عشق ہے، اب ساتھ میں رہنے لگے، زندگی گزارنے لگے۔ اچانک ایک سفر کا اعلان ہوا کہ بھائی ایک غزوے میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن بجانے ایک دم آگے آگے، میں بھی جاؤں گا، میں تیار ہوں، میرے لیے تو جو کچھ ہے سب اللہ کے نبی ہے، میں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ سفر شروع ہوا، ایک منزل پر قیام کیا، کسی نے آ کے کہا اللہ کے نبی وہ نوجوان جو آیا ہے کون؟ وہ عبداللہ تو وہ تھے، وہ عبداللہ بن بجانے، وہ دو چادر والے، ہاں وہ بہت بیمار ہے۔ عبداللہ بیمار ہے؟ یہ ابھی تو آئے ساتھ میں، اجی وہ بہت بیمار ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے رشتے دار ملنے آتے ہیں، اب ان کا ہے کوئی رشتے دار؟ دیکھو اللہ کیا نظام چلا، سودا اللہ کے ساتھ کیا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر عبداللہ بیمار ہے، چل عیادت کر کے آتے ہیں۔ اس کو بھیج رہا ہے اللہ عیادت کے لیے، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد جس کا مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کہ عبداللہ تم میرا ہوا ہے میں تیرا ہوا، فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں،
یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی بھی ہوتی ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہی تو معاملہ جنید جمشید نے کیا تھا. کیسی زندگی تھی غفلت ہوا ہے. وہ کہاں توبہ کیا, پورا لباس چینج کر دیا اور سنتوں پہ آ گئے اور وہ لائن سے توبہ کر لی اور اعلان کر دیا میں توبہ کرتا ہوں. میں کہ کیا جنید تو سمجھ لے تو کیا کر رہا ہے؟ ایک 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 کے کتنے کروڑ مل رہے ہیں. اب کچھ مت سمجھاؤ, اللہ اس کا رسول سمجھ میں آ گیا ہے اور اللہ کے خزانے میں نظر جم گئی ہے. آپ کسی کی بات میں نہیں آنے والا, چاہے پوری دنیا خلاف ہو جائے. نہیں میں نہیں سنتا ہوں. ہاں وہ اللہ کے ہو گئے, ان کی قبر کھودی گئی نا, تو قبر کھودنے والے نے کہا کہ یہ میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ تو کہا بھائی کیوں؟ اب تو وہ سب کی قبر. بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ میں کس کی قبر کھود رہا ہوں یا کون آنے والا ہے؟ ان کو نہیں پتا ہوگا. تو کہا وہ جو گانے گانے والا تھا, ہیرو تھا, مرحوم جنید جمشید, بعد میں اس کی زندگی چینج ہوئی. اس نے کہا ہاں وہ جنید بھائی کی قبر کھود رہا ہوں. تو کہا ہاں. اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا قبریں بہت کھودی ہے, جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا نا, اندر سے خوشبو آ گئی تھی. خوشبو آ گئی تھی. جنید تو اللہ کا ہو گیا نا خدا تیرا. وہاں تاریخ جمعی سب تو رونے لگے اسٹیج کہ جنید بڑے بڑے بادشاہوں کے ولیوں کے جنازے دیکھے, لیکن تیرے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی بادشاہ کا دیکھا نہ کسی ولی کا دیکھا. ایک ہی اسٹیج میں بڑے بڑے اللہ والوں کو جمع کر دنیا والوں کی آنکھوں سے آنسو برساتا. جو بھی آج انسان ڈرتا ہے اللہ کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. خدا تجھے بہت قریب کر دے گا, سب لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. حضرت عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو جا کے دیکھا تو وہ تو بہت بیمار, سکرات کا عالم. یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے بیمار ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ گئے ہوتے اور حضرت عبداللہ بن مجاہد کے سر کو لے کے اپنی گود میں رکھے. جیسے ہی گود میں سر رکھا نا تو حضرت عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی اور ہمارے نبی کو دیکھتے تھے. اور دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہوئے. انتقال ہو گیا ہے جوانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم لگا. یہ جوان تھا, بہت قربانی دے کے آیا تھا, اس کا میرے علاوہ کوئی تھا نہیں. لگتا نہیں تھا اتنا جلدی انتقال ہو جائے گا. اللہ کی مرضی. صحابہ کو بہت تعجب ہونے لگا کہ یار ہم تو سمجھتے تھے یہ آج کل کیا ہے صحابی, وہ سیدھے سادے رہتے ہیں, لیکن یہ تو بڑی شان والے ہیں. ان کا انتقال تو دیکھو کیسے ہو رہا ہے, کس کی گود میں ہو رہا ہے اور کس کو دیکھتے ہوئے جا رہے دنیا سے. یہ ابھی تو چل رہا ہے واقعہ. پھر ہوتا کیا ہے؟ یار نبی نے فرمایا کہ ان کے غسل کی اور ان کی قبر وغیرہ کی تیاری کرو. تو ایک جھوٹا ایسا ارشاد فرمایا صحابہ اشش کر, میں اپنی چادر بیچتا ہوں اس میں کفن دے دینا ہی. اے عبداللہ میرے دین کے خاطر تیرے کپڑے اتارے گئے تھے نا, محمد الرسول اللہ کی چادر سے تیرے بدن کو ڈھانپ کے بتا. کسی کی قربانیاں ضائع ہوتی کیا اللہ نہیں دیکھتی؟ دنیا کے خاطر قربانیاں دیتے دنیا بن جاتی ہے, آخرت کے خاطر قربانیاں دیتے آخرت بن جاتی ہے, دنیا قدموں میں جاتی ہے. بھینس خریدی جاتی ہے دودھ کے لیے, گوبر کے لیے نہیں. گوبر فری میں آتی ہے, دودھ اللہ کا دین ہے اور یہ گوبر دنیا ہے. دین آئے گا, دنیا قدموں میں. غسل دیا گیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار ہو گیا, اطلاع دی گئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جنازے کی نماز پڑھائے. اب شریعت کا مسئلہ ہے, قبر میں وہ اترے جو میت کے قریبی رشتے دار, ان کا تو کوئی نہیں. صحابہ سوچتے رہتے کہ کاش یہ بہت بڑی شان والے صحابی ہیں, ہماری طرف اشارہ ہو جائے نا تو ہم اتر جائیں قبر. کاش میری طرف اشارہ ہو جائے, میری طرف ہو جائے, شاید ان کی برکت سے اپنی مغفرت ہو جائے. شریعت کا مسئلہ ہے, یہ کہ قریبی رشتہ دار, ان کا تو کوئی ہے نہیں رشتہ دار. صحابہ اترنے کے لیے تیار ہے. پھر صحابہ شش کر دے رہے, یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبر مبارک میں اتر گئے. عبداللہ کا کوئی نہیں ہے, میں ہوں نا عبداللہ. اور ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کے ہو جائیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا, بے عزت کر دے گا. یہ چند ٹکے کے لوگوں کے لیے, یہ دنیا والوں کے لیے ہم شرمائیں ان کے طریقوں پر آنے کے لیے. کیا مرنے کے بعد یہ ہمیں کام آئیں گے؟ ہمارے دادا پردادا چلے گئے, ان کی کیا بات ہے؟ ہم ان کے لیے 10 روپے اشارے ثواب نہیں کرتے پردادا کے لیے.
قبروں میں بیچارے سوئے ہوئے ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے، 80-100 سال پہلے انتقال ہوا ہے، تڑپ رہے ہو، ایک سبحان اللہ کوئی بھیجے، پیسہ ہے ماشاءاللہ، دکانیں کاروبار ہے، 10 روپے ان کے لیے نہیں دیتے، تو کیا خیال ہے ہمارے پودے ہم کو اشارے صاف کرے گے؟ یا کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، مطلبی دنیا ہے، ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے، جو کرنا ہے خود کر جاؤ، اپنی آنکھیں رکھ کے تیار ہے، جو اللہ کے نام میں دینا ہے خود دے جاؤ۔ ہمارے پوتے تو اپنی فجر کی نماز پڑھ رہے نا، وہی غریب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم وجد میں آ گئے اور افسوس ہونے لگا، وہ ڈاکا تھا نا اس وقت ان کو، عبداللہ اتنی زور سے کیوں اللہ کا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک دم یار مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ تو کس لیول کے ہیں اور مجھے نہیں ڈانٹنا تھا ان کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی عبداللہ کو مجھے دے دو، آہستہ سے دینا، ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ تو صحابہ نے بڑے ادب سے دیا۔ اب دین کی خاطر اکیلے کیے گئے تھے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے عبداللہ بن بلال، قبر میں رکھا اور اس کے بعد کہا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں، میں خوش ہوں عبداللہ سے۔ ہاں یہ سننا تھا۔ حضرت عمر تو ایک دم چکر کھا گئے اور کہنے لگے عمر دیکھ عبداللہ کے مقام کو تو دیکھ، ایک کاش عبداللہ کی جگہ تو ہوتا، پیارے نبی کی گود ہوتی، تیرا سر ہوتا، ان کے چہرے کو دیکھتا ہوتا، کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس جاتا، ان کی چادر میں تجھے کفن دیا جاتا، محمد رسول اللہ تیرے جنازے کی نماز پڑھاتے، تیری قبر میں اترتے، تجھے اپنی گود میں لے کے قبر میں رکھتے اور یوں کہتے اے اللہ میں عمر سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ عمر دیکھ یہ مقام تو تجھے ملنا چاہیے تھا، یہ دیکھ تیرا بھائی عبداللہ یہ مقام لے کے گیا۔ تب کس کی قربانیاں ظاہر؟ ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، اور ہمارے بہت سے نوجوان غیروں کی وردی۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں پیارے نبی کا چہرہ پسند نہ آئے، حوض کوثر پر ملاقات ہو تو یوں نہ کہہ دے یا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا نا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند ہے۔ میرے عزیزوں، میں خود اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا، آپ بھی اپنے بارے میں سوچنا اور کوئی اچھا فیصلہ لینا زندگی چینج کرنے کا، سعید انور کی طرح، جنید جمشید کی طرح اللہ کو بہت قریب پاؤ۔ مجلسیں تو ہوتی رہے گی، بیان تو ہوتے رہے گی، زندگی 100 بیان 1000 بیان سے بھی نہیں بدلتی۔ زندگی تب بدلتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بدلنا کا سوچتا ہے کہ مجھے آج بدلنا ہے، اللہ میرے چل میں بھی دینا ہے۔ انسان نہیں بدلنا چاہتا، بندہ بھی اس کو بدلنا نہیں چاہتا، اللہ کو اس کی ضرورت ہونے چاہیے بیانات، منع نہیں ہے، نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد کسی کی بات نہیں ہے، یا اللہ اس کے رسول کے دیوانے بنیں گے اور ایک ہی زندگی اللہ کو راضی کر کے چلے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحمت اللہ کریم، بے شک ہم بہت بڑے ہونے کا، بہت بڑے خطاکار، سیاہکار، مجرم اور پاپی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت برا کیا۔ اللہ یہ حضرت عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کے عشق میں کچھ نہیں کیا، ہم نے پیارے نبی کی محبت میں کچھ نہیں کیا، صرف زبانی نعرے تھے، ہم عمل سے بہت دور تھے، ہماری تنہائیاں ناپاک، ہمارے موبائل میں گندگی، دل صاف نہیں، فجر کی نماز میں میٹھی نیند سوئے رہنا اور اللہ کے نبی کے دل کو دکھانا، اللہ یہ ہماری زندگی کی ہے، ہم افرادی مجرم ہوں۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مجاہد کو قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما۔ حالانکہ اللہ ہم بہت بڑی نعمتوں میں، بہت بہاروں میں ہیں، آپ نے ہمیں کیا کمی رکھی ہے؟ حالات میں تو لوگ ہیں، لوگ تکلیفوں میں، حالات میں آپ نے تو ہمیں بہت بہاروں میں رکھا ہے۔ اللہ کتنے ایسے ہیں، کسی کے اب بھی دنیا سے چلے گئے، کسی کے ابو دنیا سے چلے گئے۔ اب یاد آتی ہوگی
کہ کاش ہوتے تو خدمت کرتے، ان کے پاس بیٹا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی ہمیں بیٹا کہنے والا لگ رہا ہے۔ امی کے ہاتھ میں جو دال چاول میں مزہ تھی وہ آج ہوٹل کے ملک مسلم نے کہا، اور ابو کے ہاتھ سے جو 25 پیسے میں مزہ تھی وہ زمین بیچ کے 25 لاکھ میں کہا۔ کچھ وقت پہلے میں سورج سے میں بیان کر کے باہر نکل رہا تھا، ایک 2.5 سال کا معصوم بچہ، ایک دم خوبصورت حسین اور جمیل بچہ میرے پاس آیا، ایک تسبیح مجھے ہدیے میں دی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگا مولانا توتلی زبان میں۔ نے کہا جی یہ تسبیح آپ کو ہدیہ ہے، جزاک اللہ۔ مولانا میرے پاپا کو ایصال ثواب کر دے گا۔ بازو والے نے کہا مولانا اس کے ابو کا بہت لاڈلا تھا، یہ بہت پیارا تھا بچہ، 15 سال کے بعد تمناؤں کے بعد یہ بچہ تھا، اس کے ابو نے بہت دعا کی تھی، اس کو بہت پیار کیا، اس کی بہت اچھی تربیت کی۔ مولانا آج دیکھو معصوم سا بچہ اسلامی لباس میں آپ کو نظر آتا ہے، 2 سال کا ہوا تو اس کے ابو کا انتقال تھا۔ مولانا آج بڑے لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں نا، اس کی دادی اس کو جوڑی میں سلاتی ہے نا تو یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ میرے پاپا کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہاں دیکھو مولانا چھوٹے بچے کی تربیت کی نا، وہ جوڑی میں پڑھ کے وقت چلا ہے، اور بچے کروڑوں میں کھیل کے بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچے ہم اپنے بچوں کی کیسی تیاری کر رہے ہیں، جیسے ہم اپنے دادا کو بھول گئے، کیا ہمارے بچے ہم کو بھول جائیں وہی تیاری کر رہے ہیں؟ اس کو پوچھا بچہ تیرا ابو؟ کہتا ہے ہاں میرے پاپا میرے پاس تھے اور انہوں نے رات کو 1:30 بجے زور سے کہا اللہ، اور گر گئے، پھر جنت میں چلے گئے۔ کیا چھوٹے بچے کی دعا سن کے دل توڑ جاتا ہے، لگتا ہے کہ یہ پریشان، ہم تو باہر ہو گئے، ہمیں تو کانٹوں پہ سجدہ کرے تو بھی کرو۔ ہمارے یہاں ایک شخص میرے پاس آئے رمضان میں، مزدور آدمی سیدھے سادھے مسلمان، مجھے کہا مولانا ایک مسئلہ ہے، کوئی حل بتاؤ۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ کہنے لگے مولانا میرا 6 سال کا بچہ ہے نا، اس کے ساتھ جلدی کوئی کھیلتا نہیں، ہم غریب آدمی تھے، تو وہ کہتا تھا ابو میرے ساتھ کوئی کھیلتا نہیں۔ میں کہتا تھا بیٹا قریب ابھی انشاءاللہ تیرا بھائی آئے گا یا بہن آئے گی تیری، تو انشاءاللہ تو اس کے ساتھ کھیلتے رہنا، تو اس کا دل بڑا ہو جاتا، ابو میرا بھائی آئے گا، میری بہن آئے گی۔ پھر میری اہلیہ کو ہاسپٹل میں لے گئے مولانا، تو وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ انتقال ہو گیا۔ 2 دن تو نکل گئے تھے، تیسری رات تھی، جب سونے کے لیے اپنے بچے کو لے کے بیڈ روم میں آیا، میں اپنی جگہ پہ سویا، اس کو اس کی ماں کی جگہ پہ سویا، ماں کا تو انتقال ہو گیا، تو مجھے کہتا ہے ابو آپ تو کہتے تھے نا کہ اپنی یا تو تیرا بھائی لائے گی یا تیری بہن لائے گی، تیری ماں ہی کہیں چلی۔ ابو بلا لو نا امی کو، اسے نہیں ستاؤں گا نا امی کو، امی بہت پیارے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، میرا دھیان رکھتے تھے، مجھے بھائی بہن نہیں چاہیے، مجھے میری ماں چاہیے۔ مولانا میں کیا سمجھاؤں اس کو، میرا دل ٹوٹ گیا، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں آتا، اس کو کیا بتاؤں، کس طرح تسلی دینا۔ کہنے لگے مولانا یہ جو میرا چھوٹا بچہ ہے نا، رات میں مسکرا رہا تھا اس دن، میں نے پوچھا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا کہ ابو آج رات میرا اپنی سفید کپڑے پہن کے میرے خواب میں آئے ہیں، اور مجھے جو چیزیں پسند تھی نا 3 مرتبہ کھلائی میری ماں نے۔ پھر رونے لگا، کہتا ابو صبح میں میری ماں کہاں چلی گئی، رات کو تو آئی تھی۔ مولانا چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا سمجھاؤں، وہ خواب تھا، حقیقت تھوڑی تھی۔ پھر کہا مولانا یہ میرا 6 سال کا بچہ میرے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہا تھا صبح، معمولی معصوم بچہ۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک اپنی تھے نا آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے میری ماں گئی آپ کے کپڑے بڑے میلے رہتے تھے۔ مولانا مکتب جاتا ہے دوپہر میں، کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، سب کی ماں آواز دیتی ہے چلو کھانا کھا دو مکتب جانا ہے، یہ دوڑ کے جاتا ہے کچن میں، امی امی امی، کوئی جواب نہیں دیتا، دوڑ کے
گھر کے بیڈ روم میں جاتا ہے, کتنا سمجھاؤں نہیں سمجھتا, امی امی امی, کوئی جواب نہیں آتا. تو گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگتا ہے کہ امی مجھے کھانا کون دے گا, مجھے غسل کون کرائے گا, مجھے اچھے کپڑے کون پہنائے گا, میری ماں آ جاؤ نا, اپنے آپ کو نہیں ستاؤں گا نا, اپنے آپ کو نہیں تڑ پاؤں گا نا. بہت آسان ہے میرا کہنا نا, آپ کا سن لیں. ہم کہتے ہیں نا بنتی ہے حالات ہے تکلیفوں میں, ان کو دیکھ کے پتا چلتا ہے حالات کس کو کہتے ہیں. ہم تو پہاڑوں میں ہیں, ہمیں تو ساری رات عبادت میں گزار دینی چاہیے تھی, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جانا چاہیے تھا, اور گشتوں میں اور ملاقاتوں میں اور مشوروں میں اور اللہ کے راستوں میں زندگیاں کپا دینی چاہیے تھی. اپنے بچے کو حافظ عالم بنانا چاہیے تھا کہ علماء کی قدر کرتے چاہیے. نہیں, اپنی زبان میں کچھ دعا مانگ لیجیے, آج کا بڑا مبارک دن ہے. اللہ نے 7 سمندر بنائے ہیں, اس کے باوجود وہ بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے سے محبت کرتے. صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے, ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. گناہ کار سمجھے تو رو گئے. یا اللہ مٹوا کے ماحول کو مدنی ماحول بنا, یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا, بے حیائی فحاشی اور عریانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما, دین کی شعائیں یہاں سے زندہ فرما, شرک اور بدعات کا آج کی مجلس کی برکت سے یہاں سے مکمل خاتمہ فرما, سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما, اور اللہ ہمیں بھی بہت جلدی خواب میں ہمارے نبی کی زیارت نصیب. ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول کر. اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنت کی ہو, کوششیں کی ہو, ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. ہم تمام کو برکتوں والی حالات روزی عطا فرما, وسیع رزق عطا فرما, خوشحال زندگی عطا فرما. ہمارے مریدوں کو اپنی لائف چینج کر کے سچا پکا عاشق رسول بن جانے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ. ایک دو بات سن لیجیے ذرا, ایک آدھ بات بتا, ایک عمل بتا کے جاتا ہوں. دوبارہ ملاقات ہو تو خوشخبری سنانا کہ ہم موقع پر ہیں. ایک تو ہوتا ہے کھیتی میں بیج ڈالنا, دوسرا اس کو پانی ڈالنا روزانہ. پانی ڈالیں گے تو باہر ہے, ورنہ تو ابھی سنا اور 4 دن کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک تو 5 وقت کی نماز اور اس کے بعد 2 منٹ کی دعا. بھیک مانگے بغیر نہیں جانے گا, بھیک تو مانگ کے ہی جانے گا. اللہ دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہو اور اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو. 5 وقت کی نماز کے بعد 2 منٹ ایسے ہاتھ اٹھا کے جاتے, دل لگے تو بھی نہ لگے تو بھی, مزہ آئے تو بھی مزہ نہ آئے. جس کو ایسا کرنے کی توفیق ہو گئی نا, بہت اچھی طرح یاد رکھ لینا, اس کا مستقبل روشن ہونے والا ہے. ورنہ کبھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہے. یہ سب اللہ والوں کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق, اس لیے یہ سب کچھ کچھ ہے. پہلی بات. دوسری بات, روزانہ 24 گھنٹے میں ہمیں کم سے کم 15 تسبیح پڑھنی چاہیے. کتنی؟ 15. کیا پڑھنی ہے؟ بہت آسان. 7 تسبیح اللہ کا ہے. دنیا کس نے بنائی ہے؟ میرے کو اور آپ کو کامیاب کون کرے گا؟ ساری نعمتیں کون دے گا؟ موت کے وقت کلمہ کون دے گا؟ اللہ. منہ بھر کے کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ 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 اللہ. کوئی بڑا آدمی آتا ہے, یہ آیا ارے اس کے رب کا نام لے رہے ہیں, اللہ اللہ. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. 7 تسبیح تو 7-10 منٹ لگے گی. اللہ 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 اللہ. دنیا بولی, دنیا دل میں آئی. اللہ اللہ بولے, میرا اللہ کی محبت ہے. وہ ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا نا, وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی. یہ اللہ اللہ کرنا دنیا سے کٹنگ ہے اور اللہ سے فٹنگ. 7 تسبیح 700 مرتبہ. اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 700 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ. ایک درود شریف ایک میسج ہے. تم درود پاک زیادہ پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. جب وہ عورت 15,000 پڑھ سکتی ہے, میں اور آپ 700 کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ. تو 700 اور 700 کتنے ہو گئے؟ ایک تسبیح. یہ تسبیح نہیں ہے, یہ وظیفہ نہیں ہے, یہ اللہ سے معافی ہے. اللہ پاک کو ہم سوری کہہ رہے ہیں, اللہ میں گنہگار ہوں,
अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह 100 बार, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर अपनी जुबान उर्दू अल्लाह माफ कर, डायरेक्ट को अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ मैं, अहमदाबाद का सबसे बड़ा गुनहगारी में हूँ, इकरारी मुजरिम, आंखों ने भी बहुत गलत देखा है, माफ कर, डायरेक्ट को कान ने भी बहुत गलत सुना है, जुबान ने भी बहुत गलत, ये जवानी आप में फिदा न बस माफ कर, हर रात तहज्जुद पड़ी होती तो मैं जवानी में भी आपका वली होती, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माफ कर। अपनी जुबान में बातें करते हुए माफी मांगो, ताकि पता चले कि मैं माफी मांग रहा हूँ। ये एक तस्बीह हजारों पर भारी होते हैं, हजारों तस्बीह। ये 15 तस्बीह पढ़नी है जोहर से लेकर जोहर तक, पूरे 24 घंटे एक साथ, जरूरी नहीं चलते फिरते उठते फिरते, कभी 200 पढ़े कभी 200 पढ़े, 1500 पूरी करनी है रोजाना पाबंदी से, किसी दिन नागा ना पड़े, आप भी पढ़े, औरों को भी बताएं, फैमिली को भी बताएं। ये 15 तस्बीह जब हो जाए ना, जब 2 मिनट की दुआ करना, इंशाल्लाह आपकी जो भी जायज तमन्ना होगी अल्लाह सब पूरी कर, इसका माहौल बना लेगा अपनी मौत तक, बनाओगे इंशाल्लाह। तीसरी बात, अपने घर में फजाइल अमाल की तालीम करना शुरू। तालीम करने से क्या होता है, बेदीनी का सुराख बढ़ जाता है। अपनी फैमिली को कहो, दोपहर में आप खाना बनाते हैं ना, तो किसी अल्लाह वाले का बयान शुरू कर दो, कान के रास्ते से जो बात सुनते हैं वो दिल में जाते हैं। एक नेक घर में मैं गया था, क्या अच्छा माहौल, दोपहर में खाना बना हुए और कारीगरी फुलकानी का बयान चला, एक तरफ खाना बने, दूसरी तरफ मस्तूरात पे ईमान बने, बच्चे तो उसके साथ रहते हैं ना, वो तरबियत करते, फिर वो नेक बनते, और रात को खाना बना हुए कारी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी का बयान चला, और अल्लाह को मोबाइल चार्ज करते चार्ज हो जाता है ना, ये दिल की बैटरी चार्ज करते हैं तो फिर चार्ज हो जाए, तो भाई करोगे ऐसा, तो फिर इंशाल्लाह वो आपकी खिदमत भी करेगी, जब अल्लाह वाली हो जाएगी ना, आपकी खिदमत भी करेगी, आपको रोते हुए देखा, कुछ हंसते हुए भी देख कर। एक छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सके। छोटा बच्चा पूछ के जाता है ना, स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, मदरसे जाता हूँ, तो माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं। उसकी माँ ने कहा बेटा चुप रहे, अभी तक तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे बगैर बाहर जा सके। तो तेरा बाप भी पूछ के जाता है, आप लोग भी केकर है ना, मैं भी केकर आया, मैंने कहा जल्दी आ जाना, मैंने कहा अल्लाह ताला हम तमाम को हंसता रखे, खुशहाल रखे, और दीन को फर्स्ट और दुनिया को सेकंड करने की अल्लाह को तौफीक